ممتاز مفتی دوسری قسم کا اکیلا ہے. جب بھی دروازہ بجتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے. کسی کو ملنے اول تو جاتا ہی نہیں، اگر جائے تو راستے میں انجانے میں دعائیں مانگتا جاتا ہے کہ صاحب سانہ گھر پر نہ ہو. اور بات یہ کہ اگر محفل لگ جائے تو اس کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور محفل میں ڈوب جائے گا. اگر آپ ممتاز مفتی کو ایک کمرے میں بند کر دیں یا اس کی ضروریات اس سے ملتی نہیں تو بے شک 6 مہینے بعد آ کر دروازہ کھولے، ممتاز مفتی یوں حشاش بشاش بیٹھا ہوگا جیسے ابھی روز گارڈن کی سیر کر کے آیا. اس نے زندگی بھر نہ باقاعدہ ورزش کی ہے نہ سیر کی ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو چاہیے باقاعدہ روزانہ سیر کریں. مفتی نے کہا ڈاکٹر صاحب سوچ لیجئے میں نے زندگی بھر کبھی سیر نہیں کی. ڈاکٹر نے کہا ضرور سیر کریں. مفتی نے 10 دن سیر کی، پھر وہ بیمار پڑ گیا. 2 مہینے پڑا رہا، ٹانگوں میں درد آج تک نہیں گیا. مفتی مہمان نوازی سے بڑا الرجک ہے. ظاہر ہے کہ جو ڈرتا ہے کہ کوئی نہ آ جائے وہ مہمان نوازی کیا کرے گا. وہ اکثر مہمان سے چائے یا ٹھنڈا پوچھنا بھول جاتا ہے. مہمان رخصت ہو جائے تو اسے یاد آئے گا کہ اوہ چائے کا تو پوچھا ہی نہیں. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مہمان آ جائیں تو کھانا کھائیں. مفتی انتظار کرتا ہے کہ کب مہمان جائے تو کھانا کھائے. مفتی نے عمر بھر کوشش کی اس کا برتاؤ ایسا نہ ہو جو معزز لوگوں کا ہوتا ہے. گھر میں اس نے کبھی خود کو ہیڈ آف فیملی نہیں سمجھا. اس وجہ سے اس کی تحریر میں شوخی ہے، بے تکلفی ہے، چھیڑ ہے. اس نے کبھی غور سے خود کو آئینے میں نہیں دیکھا. وہ آئینہ سامنے رکھے بغیر شیو کرتا ہے. اگر کبھی اتفاقاً آئینہ دیکھ پائے تو اسے دھچکا لگتا ہے ارے یہ میں ہوں کیا. اس غیر معزز رویے کے نقصانات بھی ہیں جو برداشت کرنے پڑتے ہیں. مثلاً 84 سال کی عمر کے باوجود گھر میں اسے ایسی پوزیشن حاصل نہیں جسے قابل رشک کہا جا سکے. گھر میں کوئی بھی اس سے خوش نہیں. بیوی بیچاری بڑی دکھی ہے. میاں نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر بیوی کی دکھ سکھ کی باتیں نہیں سنی، کبھی اس کی شکایت پر دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ پڑوسن کی بے حیائی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا. گھر میں کسی کو ادب خصوصاً اس کی تحریروں سے دلچسپی نہیں. بیوی کہتی ہے کیوں خواہ جھوٹی کہانیاں لکھ لکھ کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو. ایک انٹرویو میں صحافی نے اس کی بیوی سے پوچھا آپ کے میاں میں کوئی خوبی تو ہوگی جو آپ کو پسند ہے. جواب میں بیگم نے کہا کوئی تو ہو تو بتاؤ نا، کوئی ہے ہی نہیں. دراصل مفتی کو توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ملتا. اسے بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے، کچھ ہانڈی روٹی کے لیے، کچھ ادب کے لیے. جو وقت بچتا ہے وہ ہومیوپیتھی کھا جاتی ہے. اللہ سے مفتی کے تعلقات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. بچپن میں اللہ سے خوفزدہ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ نے ایک بھٹی جلا رکھی ہے، ہاتھ میں سونٹا پکڑ رکھا ہے، جو بھی آتا ہے اسے سونٹا مار کر بھٹی میں ڈال دیتا ہے. پڑھ لکھ کر وہ اللہ سے منکر ہو گیا، بلکہ اس کی بے ادبی کرنے میں لذت حاصل کرنے لگا. جب وہ 50 سال کا ہوا تو ایک بزرگ نے اس پر رکت طاری کر دی. پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا رخ بدل گیا، بیٹھے بٹھائے بے وجہ بدل گیا. اسے ڈال ڈال پات پات میں اللہ نظر آنے لگا. آج کل وہ حیرت میں ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ اس پر اس قدر مہربان کیوں ہے، قدم قدم پر اس کی مدد کیوں کرتا رہتا ہے. فرصت کے وقت وہ اللہ کو پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرتا رہتا ہے. کام کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی گپ شپ. اللہ تجھے پتہ ہے آج مجھے ایک لڑکی کا خط موصول ہوا ہے، بڑی بانکی لڑکی ہے، لکھتی ہے، یہ لکھتی ہے تو جو ایلی ہے نا تو میں بھی ایلن ہوں. آج کل مفتی کی کہانیوں میں اللہ زبردستی آ گھستا ہے. مفتی جی میں عقیدے کا فقدان ہے، عقیدت کی بھرمار ہے. اللہ نہ کرے کہ مفتی کو آپ سے عقیدت ہو جائے تو آپ سے چھو کر رہ جائیں گے. چونکہ مفتی کو شکر گزاری کی بیماری لاحق ہے. قدرت اللہ شہاب کو عمر بھر شکایت رہی کہ وہ مفتی کی عقیدت کا شکار ہے، اس لیے مظلوم ہے. مفتی کو ادیب ہونے پر فخر نہیں ہے بلکہ معذرت ہے. اس نے کبھی نہیں چاہا کہ ادیب بنے، اتفاق سے بن گیا. تالی بجی، پھر تالی کا ایسا چسکا پڑا کہ آج تک لکھنے پر مجبور ہے. مفتی کو اردو نہیں آتی، اس نے کبھی اردو ادب کا مطالعہ نہیں کیا. جب اس نے لکھنا شروع کیا تو اہل زبان بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے شور مچا دیا مفتی کو زبان نہیں آتی، بند کرو، لکھنا بند کرو. وہ سچ کہتے تھے، واقعی مفتی کو زبان نہیں آتی تھی. وہ کہتے رہے مفتی لکھتا رہا، اس نے لکھ لکھ کر اپنی زبان خود وضع کر لی. اب لوگ کہتے ہیں مفتی کے لکھنے کا انداز منفرد ہے تو اسے یقین نہیں آتا، چونکہ اب بھی اسے زبان نہیں آتی. مفتی نے لکھ کر ادب پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہی خدمت کی ہے. الٹا ادب نے مفتی پر احسان کیا ہے کہ اسے اہمیت